السلام علیکم، میں ہوں جاوید لطیف چودھری۔ آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کتنا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے۔ لاہور میں ایک جگہ ہے رائل پارک، وہاں پر ایک صاحب کتابت کرتے تھے، اور وہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پی ٹی وی پر آتا تھا انتظار فرمائیے، تو وہ ان کو بلاتے تھے اور وہ فوری طور پر ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تو پھر وہ ریٹائر ہو گئے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ وہ جاب کرتے تھے یا کسی کانٹریکٹ پہ تھے۔ تو ان کے تین صاحبزادے تھے، ایک صفدر صاحب تھے، شبیر صاحب اور احمد صاحب۔ احمد صاحب جو ہیں یہ ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں، اور کافی عرصہ 22-23 سال ان سے رابطہ رہا، اور ہر لحاظ سے گڈ انسان تھے۔ یہ اللہ کا ذکر بھی کر لیتے تھے، صوفی ازم میں تھے۔ کر لیتے تھے مراد یہ ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ تسبیح کاؤنٹ کریں اور یہ پڑھیں، تو وہ کہیں نہ بزرگوں سے میرے سے زیادہ ٹچ تھے۔ تو میں اکثر ان سے جو ہے نا واقعات اور علم کی چیزیں جو ہے نا مجھے کافی ان سے معلوم ہوتی تھی، احمد صاحب سے رائل پارک میں۔ اور یہ لوگ جو ہے نا سارا جیسے پی آر ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں، تو یہ لال شہباز قلندر صاحب کے ادھر سندھ میں جاتے تھے، اور اکثر جاتے تھے۔ پھر میں ذرا ان سے دور ہو گیا، تو یہ سال میں 3-4 دفعہ مجھے میرے ہاؤس میں، آفس میں مجھے یہ ملنے آتے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا میرے ساتھ۔ یہ جب لاہور سے نکلتے تھے نا سارے، یہ کو محل 13-15 ڈیز کا ٹور ہوتا تھا وہاں کا، اس پہ بھی جاتے تھے، اس کے علاوہ بھی یہ لوگ چلے جاتے تھے۔ تو یہ ایک جو ہے نا بڑی بس جو ہے ساری ارینج کی جاتی تھی، اس بس کی سیٹیں یہ نکال دیتے تھے اور اپنے وہ سارے لیٹنے کا سونے کا انتظام کرتے تھے، اور اگلے حصے میں خواتین ہوتی تھیں۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہے نا ایک آرگنائز سسٹم سے یہ سندھ میں چلے جاتے تھے لال شہباز قلندر صاحب کے مزار پر۔ وہاں یہ کافی عرصہ جاتے رہے، اور صوفی ازم کا انہیں بہت شوق تھا، اور ان کا علم نالج بہت اچھا تھا، بہت اچھا نالج تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ مجھے ملنے آئے، تو کہتے ہیں کہ میں سندھ گیا تھا، تو وہاں کسی صاحب کا نام لیا، تو ان سے ملاقات ہو رہی تھی کتنے سالوں سے۔ تو انہوں نے کہا میں نا لاہور آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ ایڈریس ہے، اور نہ فون شون تو ہوتے تھے موبائل، تو آپ بتائیے گا۔ وہ لاہور آ گئے۔ وہ ان کو کام تھا شیخو پورہ میں، تو یہ ان کو ملنے گئے، تو انہوں نے کہا میں نے وہاں کسی جگہ شاہدرہ سے آگے نہ جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے شیخو پورہ جانا ہے تو میں آپ کو لیتا جاؤں گا۔ وہ ان سے کافی بڑے تھے، ہر لحاظ سے عمر میں بھی اور تجربے میں بھی اور علم میں بھی، اور وہ ان کی کئی چیزیں جو ہیں نا وہ مجھے سنا چکے تھے۔ تو وہ ان کے ساتھ انہوں نے نیکسٹ ڈے کا پروگرام بنایا، ان کے ساتھ وہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ان صاحب کو جو سندھ سے آئے تھے، جس جگہ پلیس پہ انہوں نے جانا تھا وہاں ڈراپ کیا، اور انہوں نے کہا کہ واپسی کتنے بجے؟ انہوں نے کہا جی اتنا ٹائم لگے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے واپس لے لینا۔ پھر انہوں نے یہ لاہور آنا تھا۔ اس طرح یہ لوگ جو ہیں نا روانہ ہو گئے، وہ وہاں ڈراپ ہو گئے، یہ آگے جڑا والا روڈ پہ اور شیخو پورہ روڈ کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں،
اور گاڑی کے وہ بھول گئے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, واپس جاؤں تو یہاں آگے چلا جاؤں. انہوں نے کہا ٹائم لگے گا, چلو میں واپس تو آنا ہے, ان کو دے دوں گا. وہ اب شیخو پورہ کی طرف روانہ ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ میں گرمیوں کے دن تھے اور میں اپنی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا. ایک گاڑی نے مجھے کراس کیا, تو جیسے ہی وہ تھوڑے سے فاصلے پہ گئی تو ایک دم لیفٹ سائڈ پہ اکثر کئی جگہ پر درخت ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس درخت سے نیچے نا ایک بلیک کلر کی, نہ وہ باندر کی شکل تھی نہ وہ کسی اور جانور کی شکل تھی, عجیب و غریب قسم کی وہ نا کوئی مخلوق تھی. اور وہ ایک دم جو ہے نا ہاتھ اور منہ کھولتی ہوئی نا ان کی گاڑی کی طرف لپکی. اب پہلے تو انہوں نے غور کیا کہ یہ درخت سے کیا چیز نیچے آئی ہے, تو ایک دم انہوں نے خوفزدہ ہو کے نا بریک لگائی. جیسے بریک لگائی اسی لمحے وہ آگے ان کے شیشے کے ساتھ جو ہے نا ڈرائیونگ سیٹ کے اس کے ساتھ چپک گئی. اور انہوں نے اپنے دل میں جو بھی ان کو اللہ کا کلام آتا تھا انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو ایک دم جو ہے نا انہوں نے سوچا کہ میں دوسری طرف سے نکل جاؤں, لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی. یہ پھر واپس ہوئے اور جیسے ہی انہوں نے اس کی طرف دیکھا, میں نے یہ کویشچن ان سے 2 دفعہ کیا. کہتے ہیں کہ میری اور ان کی آنکھیں 2 دفعہ ہوئی ہیں 4. پھر ایک دم اس نے اسٹیئرنگ کی طرف دیکھا ہے اور ایک آواز آئی ہے اور وہ بھاگ گئی. جس طرف سے وہ آئی تھی اسی طرف سے وہ چیز واپس درخت میں چلی گئی. اور انہوں نے ایک دم ایکسیلیٹر دیا اور گاڑی جو ہے گاڑی آلریڈی تھوڑی تھوڑی چل رہی تھی, اسپیڈ کم تھی, لیکن یہ بالکل رکے نہیں ہیں اور وہ اسی طرح سیکنڈوں میں غائب ہو گئی. اب یہ ظاہر انسان خوفزدہ تو ہوتا ہے, مجھے تو واقعہ سناتے ہو کہ خوف محسوس ہو رہا ہے. یہ خوف اس سینس کا نہیں, مطلب فیل ہوتا ہے انسان کو. تو یہ واپس آئے, اس جگہ مقام پر پہنچے اور وہاں انہوں نے بتایا کہ ان کو بتائیں لینے آئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ اندر آ جائیں, ایک چائے کا کپ پی کے جائیں. تو کہتے ہیں میں ان صاحب کے ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور یہ مسکرا رہے تھے, ہاتھ میں ان کے پائپ تھا. تو انہوں نے مسکرانے کے بعد نا کہا بیٹھے تشریف رکھیں احمد صاحب. چائے پی, گاڑی میں آئے, بڑے ادب سے انہوں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر لے گئے ان کو. یہ لاہور کی طرف روانہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ نا ایک واقعہ پیش آ گیا اور انہوں نے سارا ان کو بیان کر دیا. اور وہ صرف ان کو دیکھتے ہوئے نا مسکراتے رہے اور کہا کچھ ہوا تو نہیں نا تمہیں. خیر انہوں نے ان کو ڈراپ کیا. پھر میری طرف جب بھی یہ آئے انہوں نے یہ واقعہ سنایا. میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کو پوچھا کہ یار میرا کوئی دل مطمئن نہیں ہوا. اس نے کہا چوئی صاحب مجھے آپ سے کیا مفاد ہے, یا میں جھوٹ کیوں بولوں گا. اکثر انسان شرمندہ ہو جاتا ہے نا کسی چیز پہ, آپ کو یقین نہیں, اگر دوسرا آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے آپ یقین نہیں کر رہے تو اب اس کے علاوہ کیا آپشن ہے. انہوں نے کہا بالکل یہ 100% صحیح ہے اور یہ ہوا میرے ساتھ. تو انسان کے ساتھ جو ہے نا عجیب و غریب معاملات جو ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح کا وہ مخلوق تھی. کئی چیزیں تو پھر رہی ہیں نا, ہوا میں موجود ہیں. اب تو آبادیاں اتنی ہو گئی ہیں, جنات وغیرہ تو زیادہ تر موو کر گئے ہیں یہاں سے. وہ اجاڑ بیابان جگہ مانگتے ہیں, لیکن وہ اپنا کوئی ان کے کام معاملات ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی روپ میں ضرور آتے ہیں. اور یہ جو بلیک ڈاگ ہوتا ہے یہ 100% جو ہے یہ جن کی وہ ہے نشانی. اب بلیک ڈاگ کئی لوگوں نے ہاؤسز میں پالے ہوئے ہیں, لیکن اس شکل میں آنے کے 100% چانسز ہوتے ہیں جنات کے. اور بھی کئی روپ میں آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ سے یہ واقعہ شیئر کیا جائے, حاصل کرتے جائیں اور انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گا. اگر آ بھی جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہر حال میں بچائیں گے. میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ گار ہے, یہ تو انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کسی کے بھی بارے میں, بالکل قطعی طور پر, نہ خود کو نہ کسی کو. سب ٹھیک ہے جس طرح بھی ہے نا, وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ. لیکن بہرحال یہ چیزیں تو ہیں نا, ان سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا.
ابھی ایک واقعہ ہے وہ حاجی صاحب کا، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. ان کو جن اٹھا کے لے گئے، اور جیسے یہ میں نے احمد صاحب سے پوچھا ہے نا، وہ اب بزرگ تھے لیکن پھر بھی میں نے 2 ٹائم ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے یعنی کہ کوئی ایسا شوق نہیں ہے غلط بیانی کرنے کا. تو آج تک یہ میں سوچتا ہوں، کبھی کبھی میں چہل قدمی کرتا ہوں نا تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے پیچھے سے کوئی یوں کرے گا. تو کبھی کبھی خیال آتا ہے اس بات کو. کافی سال ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے بتائی تھی. تو انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھیں جب بھی سفر میں جائیں، ویسے ہی اپنے آفس جائیں، اپنے کام کے لیے جائیں تو آپ اس کا احسار بنائیں اور 4 ٹائم پڑھیں. انشاءاللہ تعالی کوئی چیز آپ کو نہیں چھو سکتی. یہی چیزیں کہ آپ کو انسان نہیں چھو سکتا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ صرف کرنے کی بات ہے، کرنے کی حد تک کیا پکڑنا ہے بس اس کو. جیسے ہی ہم تھوڑا روٹین میں آ جائیں گے تو پھر یہ ہماری زبان پہ پکا ہو جائے گا. نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے. قرآن پاک کرنا بہت کم لوگ بتاتے ہیں، بس نماز پڑھ لی کافی ہے. قرآن پاک کو بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر سارا مفہوم جو ہے نا انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا کیا چیز ہے. بہت شکریہ آپ کا. خوش رہیے گا. لائک اینڈ سبسکرائب. تھینک یو ویری مچ.